अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश स्मार्ट स्कोप के हवाले से। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग वीडियोस देखते तो हैं, लेकिन शायद मसरूफियत में सब्सक्राइब करना या शेयर करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो प्लीज़ एक लम्हा निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और कम से कम एक बार, जी सिर्फ एक बार, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। चलें जी, तो आज हम बात कर रहे हैं कामयाबी के उसूलों पर, ख़ास तौर पर ये कि आदाब कैसे तय किए जाएं और ज़िंदगी में तब्दीली कैसे लाई जाए। जो मवाद हमारे सामने हैं, आइए इसको ज़रा गहराई से जायज़ा लेते हैं। पहला सवाल जो जहन में आता है और जो अक्सर सुनने को मिलता है वो ये कि जी सबसे बड़ा काम, सबसे मुश्किल मरहला अपनी सोच को बदलना है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका कामयाबी से क्या ताल्लुक है? आइए ज़रा इस बुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। ये वाकई मैं समझती हूँ कि मरकजी नुक्ता है। देखें, जब इंसान की सोच बदलती है ना, तो ये सिर्फ ख्यालात तक नहीं रहता मामला। ये एक पूरी जंजीर है। सोच बदली तो अकीदा बदला, नजरिया बदला, आपका दुनिया को देखने का अंदाज बदल जाता है। और जब ये बुनियाद बदलती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदतें बदलती हैं। आदतें पुख्ता होकर किरदार बनाती हैं और किरदार वो तो फिर तकदीर पर असरअंदाज होता है। तो ये इतनी बुनियादी तब्दीली है कि दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती हैं। अच्छा, यानी ये सिर्फ अच्छा सोचो वाली बात नहीं, ये तो पूरी शख्सियत की तामीर नौ जैसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, एक मुकम्मल अंदरूनी तब्दीली। और ये कोई आज की बात नहीं है। तारीख में बड़े बड़े मुफक्करीन ने इसी नुक्ते पर जोर दिया है। बुद्धा का कौल है ना कि आप वही हैं जो आप सारा दिन सोचते हैं। हजरत अली करमल्ला वजह का फरमान है कि इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा है, यानी जो आप बोलते हैं वो असल में आपकी सोच का ही तो अक्स होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कहते हैं कि कामयाबी तो बस किस्मत से मिलती है, तुक्का लग जाता है, वो शायद पूरी तस्वीर नहीं देख रहे। मवाद तो यही इशारा दे रहा है कि कामयाबी कुछ उसूलों की पाबंद है। यकीनन, बिल्कुल। देखे ना, ये कायनात कितनी मुनज़्ज़म है। अल्लाह ताला ने कुछ कवानीन बना दिए हैं। फिजिक्स के कवानीन हैं, केमिस्ट्री के हैं। कशिश शुक्ल को ही ले लें, चीज़ ऊपर फेंकें नीचे ही आनी है। बुलंदी से छलांग लगाएंगे तो जाहिर है चोट लगेगी, ये कानून है। इसी तरह उड़ने के भी उसूल हैं। परिंदे इन्हीं उसूलों पर उड़ते हैं। जब इंसान ने उन उसूलों को समझा, उन पर तहकीक की, हाँ, और फिर उनको इस्तेमाल किया, जी, तो हवाई जहाज बना लिया जो परिंदों से भी ऊंचा तेज उड़ता है। ये बड़ी दिलचस्प मिसाल है कि कवानीन को समझकर हम अपनी हुदूद से भी आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। और यही बात कामयाबी के उसूलों पर भी लागू होती है। ये उसूल सबके लिए है। जो भी इन पर अमल करेगा नताइज मिलेंगे, चाहे उसका मजहब, रंग, नस्ल कुछ भी हो। अल्लाह का निज़ाम बड़ा मुनसिफाना है। अब सवाल ये है कि वो उसूल हैं क्या? जैसे केमिया में नहीं होता H2O, पानी, एक खास फॉर्मूला है। या जैसे घर में बिरयानी बनानी हो तो मसालों का, चावल का, गोश्त का एक खास तनासुब होता है, तरीका होता है। जरा सी कमी बेशी हो जाए तो वो बात नहीं रहती। बिल्कुल सही। चीजें अपनी पहचान एक खास तरकीब से ही पाती हैं। चाय में पत्ती, दूध, चीनी सब हिसाब से डालना पड़ता है ना। तो इसी तरह मवाद ये बताता है कि कामयाबी के भी अपने अज्जा हैं, अपने उसूल हैं, जिन पर अमल करना जरूरी है। तो उन तमाम उसूलों में से वो कौन सा एक है जिसे सबसे बुनियादी कहा जा सकता है, जिस पर आज हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? जो सबसे बुनियादी नुक्ता, जिसके गिर्द सारी बात घूमती है, वो ये है जिंदगी में एक वाज़े मकसद, एक हदफ का होना। गोल, जिसे कहते हैं पर्पस, मकसद हयात। मकसद का होना। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत सीधी सी बात लगती है, लेकिन शायद इसकी अहमियत हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, बहुत ज्यादा। और इसको समझने के लिए ना जरा आदादो शुमार देखें। कहते हैं कि दुनिया की तकरीबन 99% आबादी वो बगैर किसी वाज़ेह मकसद के जी रही है। बस रोजमर्रा के काम, सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना, सो जाना। सिर्फ 1% लोग हैं जिनके पास क्लियर कट लिखे हुए मुतय्यन अहदाफ होते हैं। 99% मुकाबला 1%। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और कामयाबी का तनासुब भी क्या?
بالکل، یہی تو حیران کن بات ہے کہ وہ جو حقیقی بڑی کامیابی ہے نا، وہ بھی اسی 1% کے حصے میں آتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، کسی اونچی جگہ سے شہر کو دیکھیں، کتنے لوگ واقعی کامیاب نظر آئیں گے؟ بہت کم۔ بات تو ٹھیک ہے، کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں، ٹاپ پر تو گنے چنے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ملک کا بہترین کالم نگار ایک آدھی ہوگا، چند ہی ٹاپ کے اینکرز ہوں گے۔ جی، کتنے اقبال، کتنے جناح پیدا ہوتے ہیں، کتنے اشفاق احمد، کتنے واصف علی واصف۔ عالمی سطح پر بھی دیکھ لیں، نیلسن منڈیلا، بل گیٹس، یہ ہمیشہ ایک چھوٹی سی اقلیت ہوتی ہے۔ میرے ایک سینئر بیوروکریٹ دوست ہیں، وہ بڑی پتے کی بات کہتے ہیں۔ لاہور کی مثال دیتے ہیں کہ اگر 1 کروڑ آبادی ہے تو 99 لاکھ کو شاید یہ احساس ہی نہیں کہ اگر وہ ایسے ہی چلتے رہے تو 100 سال بعد بھی ان کی نسلیں وہیں کھڑی ہوں گی۔ وہ بس حالات کے ساتھ بہہ رہے ہیں۔ صرف وہ 1% ہے جو شعوری فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنی سمت طے کرنی ہے، ایک مقصد بنانا ہے اور پھر اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ یہ بات تو واقعی سوچنے والی ہے کہ کہیں ہم بھی ان 99% میں تو نہیں۔ لیکن اگر ہم کائنات کو دیکھیں تو کیا وہاں کوئی چیز بے مقصد ہے؟ کمرے میں لگی گھڑی، دیوار میں کیل۔ بہترین سوال۔ آپ اپنے ارد گرد ہی دیکھ لیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ گھڑی وقت بتاتی ہے، کیل تصویر لٹکانے کے لیے ہے، میز، کرسی، ہر چیز کا ایک مصرف ہے۔ اور پھر ذرا بڑے پیمانے پر سوچیں، یہ سیارے، ستارے، کہکشائیں، یہ زمین، سب ایک نظام میں، ایک مقصد کے تحت چل رہے ہیں۔ کوئی چیز فضول نہیں۔ تو اگر ایک کیل بھی بے مقصد نہیں تو انسان، اشرف المخلوقات۔ بالکل، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ جب اس کائنات کی ہر شے بامقصد ہے تو انسان، جسے اللہ نے سب مخلوق سے افضل بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، وہ کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا نا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی انسان کی تخلیق کا کوئی خاص، کوئی اعلیٰ مقصد ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بے جان چیز کا مقصد ہو اور کائنات کا مالک اپنی سب سے بڑی تخلیق کو یوں ہی بیچ دے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ بات تو بالکل واضح ہے کہ مقصد تو ہے، لیکن پھر اصل سوال تو یہ ہے کہ وہ مقصد ہے کیا، اور اسے ڈھونڈا کہاں جائے؟ کیا بس FSC کر لینا یا کوئی ڈگری لے لینا مقصد ہے؟ مواد تو کہتا ہے شاید نہیں، کیونکہ یہ تو لاکھوں لوگ کرتے ہیں، وہ 1% والی بات۔ جی، یہی وہ مقام ہے جہاں اصل کھوج شروع ہوتی ہے، اور جواب، جیسا کہ مواد اشارہ کرتا ہے، وہ باہر نہیں، اندر ہے۔ ایک پرانی یونانی کہانی ہے اس بارے میں۔ اچھا، سنائیے ذرا۔ کہتے ہیں خالق نے جب انسان کو بنایا تو سوچا کہ اس کا اصل جوہر، اس کا مقصد کہاں چھپاؤں؟ تو مشورہ ہوا، کسی نے کہا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیں، خالق نے کہا نہیں، یہ وہاں پہنچ جائے گا۔ کسی نے کہا سمندر کی تہہ میں، جواب ملا نہیں، یہ وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ ریگستان، زمین کا مرکز، ہر جگہ کے لیے یہی کہا گیا کہ انسان وہاں تک پہنچ جائے گا۔ آخر میں ایک فرشتے نے کہا اسے کہیں اور نہیں، خود انسان کے اندر ہی چھپا دیں۔ واہ، کیا گہری بات ہے، یعنی خزانہ اپنے پاس ہی رکھ دیا۔ بالکل، بلے شاہ کا اپنے اندر جھانکی پا۔ اور اقبال کا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ زندگی کا راز، کامیابی کی کنجی، وہ باہر نہیں، وہ آپ کے اندر ہے۔ لیکن یہ اندر جھانکنا یا من میں ڈوبنا، یہ کیسے ہو؟ کیسے پتہ چلے کہ میرا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی ذاتی سفر ہے، یونیک ہے۔ کوئی دوسرا آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کس لیے بنے ہیں۔ یہ آپ خود دریافت کرتے ہیں، اپنی دلچسپیوں سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی اندرونی آواز سن کر، یا پھر یہ علم آپ کے خالق کو ہے۔ اصل کمال ڈگری لینا نہیں، اصل کمال یہ جاننا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، وہ کون سا کام ہے جو میں سب سے اچھا کر سکتا ہوں۔ کیا میں سائنسدان بننے کے لیے ہوں، یا ڈاکٹر، یا استاد، یا کچھ اور؟ یعنی خود شناسی، سیلف ڈسکوری۔ بالکل، اسی طرف تو سلطان باہو اشارہ کرتے ہیں، تیرے اندر آب حیاتی کولوں ڈھونڈے تو کیوں پانی ہو۔ آب حیات یعنی زندگی کا مقصد، وہ تو اندر ہی چشمے کی طرح ہیں، باہر کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ امام مالک کا بھی ایک قول ہے نا، بڑا خوبصورت۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی 2 پیدائشیں ہوتی ہیں، ایک تو جسمانی، جب وہ دنیا میں آتا ہے،
لیکن دوسری اور حقیقی پیدائش اس دن ہوتی ہے جس دن اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ پیدا کیوں ہوا تھا، اپنا مقصد حیات دریافت کر لیتا ہے۔ یعنی جب تک مقصد نہیں ملتا انسان ایک طرح سے نامکمل ہے، اس کی اصل پیدائش باقی ہے۔ واہ! جی، کیونکہ اگر صرف پیدا ہونا، کھانا پینا، مر جانا ہی مقصد ہوتا تو یہ تو سب مخلوق کر رہی ہے۔ گوبھی کا پھول بھی یہی کرتا ہے، آم کا درخت بھی، جانور بھی۔ انسان کا مقصد اس سے کہیں بلند ہے، اشرف المخلوقات ہے وہ۔ تو وہ بلند مقصد کیا ہے پھر؟ اسے کیسے بیان کریں؟ واہ کیا بات ہے! یہ کام تو بس یہی کر سکتا تھا۔ یعنی اپنے پوٹینشل کو پہچاننا اور پھر اسے ایکسلنس کے ساتھ استعمال کرنا دوسروں کے لیے۔ بالکل، جیسے آبدہ پروین گاتی ہیں، کسی نے پوچھا آپ نوٹوں کی طرف نہیں دیکھتی؟ کہا میں ان کے لیے نہیں، میں تو اس کے لیے گاتی ہوں۔ یہ نیت ہے، یہ زاویہ ہے، اس نے ان کے فن کو کہاں پہنچا دیا۔ ایک مصور جب یہ سوچ کر بنائے کہ اگر وہ ذات باری تعالیٰ بھی دیکھے تو کیسی لگے گی، تو کام میں خود بخود کمال آ جاتا ہے۔ مجھے اپنے کالج کے اردو کے استاد یاد آ گئے۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا، بچوں تم سب پڑھ لکھ کر کچھ نہ کچھ بنو گے، لیکن ایک نیت ابھی سے کر لو۔ ہم نے پوچھا سر کیا؟ کہنے لگے نیت کرو کہ جو بھی بنو گے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ضرور پہنچاؤ گے، صرف اپنے لیے نہیں جینا، یہ نیت تمہیں ممتاز کرے گی۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری نصیحت ہے، اور یہی اصل میں ساری بات کا خلاصہ ہے۔ جب آپ کا مقصد واضح ہو، مثبت ہو، تعمیری ہو اور نیت خالص ہو تو آپ کی زندگی بااثر بن جاتی ہے، ایفیکٹو ہو جاتی ہے۔ آپ صرف ایک نمبر نہیں رہتے، آپ اپنے ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، ایک قدر پیدا کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اصل کامیابی باہر نہیں اندر ہے۔ اپنے مقصد کو پہچاننا اور پھر اسے نیک نیتی اور محنت سے حاصل کرنا۔ بالکل درست۔ اور اسی نقطے پر شاید ایک سوال چھوڑا جا سکتا ہے غور کے لیے۔ اگر مقصد اندر ہی ملنا ہے تو وہ پہلا چھوٹا سا قدم کیا ہو سکتا ہے جو کوئی بھی آج ہی اس کھوج کو شروع کرنے کے لیے اٹھا سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو اپنے اندر ہی ملے گا۔ چلیں جی، آخر میں ایک بار پھر وہی گزارش، اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہے تو اسمارٹ اسکوپ کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی ایسی معلوماتی گفتگو آپ تک پہنچتی رہے اور ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو۔ آپ کے وقت اور توجہ کا بہت شکریہ۔